لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. صلوات. کل شب کی مجلس میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں توکل کے موضوع پر کچھ معروضات میں نے پیش کیے تھے. اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے صاحبان ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ظاہری اسباب اور وسائل سے زیادہ خدا پر اعتبار کرتے ہیں، خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ وسائل کو اختیار نہیں کرتے یا ظاہری اسباب کو نہیں اختیار کرتے. نہیں، وسائل کو استعمال کرتے ہیں، اسباب کو فراہم کرتے ہیں، لیکن اسباب پر اعتبار نہیں کرتے، اعتبار خدا پر کرتے ہیں. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے توکل کو بیکاری کا ذریعہ سمجھا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اسباب اور وسائل پر اتنا اعتماد کر لیا کہ خدا پر توکل کرنا وہ بھول گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب وسائل ہمارے پاس ہے، اسباب مہیا اور فراہم ہیں، تو ہم کو کیا ضرورت ہے خدا پر توکل کرنے کی. ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے. اور کچھ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جب خدا نے وعدہ کیا ہے تو لہٰذا ہم کو اسی پر توکل کرنا چاہیے، خود کوشش نہیں کرنا چاہیے. نہ وہ نظریہ اسلامی ہے اور نہ یہ نظریہ اسلامی ہے. فرق آپ پہچانیے کہ دیہات کا رہنے والا ایک کسان وہ زراعت کے لیے پہلے کھیت جوتتا ہے،
بیج اس میں ڈالتا ہے اور بیج ڈالنے کے بعد اپنی کوششیں جتنی ہیں وہ کر چکتا ہے، اور پھر خدا پر توکل کرتا ہے کہ اللہ بادل کو بھیجے، بارش ہو تاکہ فصل لہلہانے لگے۔ ایسا نہیں وہ کرتا کہ نہ اس نے کھیت کو تیار کیا، نہ اس میں دانے ڈالے، خدا پر توکل کر کے بیٹھ گیا۔ اچھا، اس کے برخلاف وہ لوگ جو توکل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو پہلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ پانی نہیں ہے تو وہ مادی ذرائع سے پانی کو فراہم کرتے ہیں۔ کبھی وہ نہر کاٹ کر کے لاتے ہیں پانی، وہاں ناکام رہے تو بورنگ کرتے ہیں تاکہ ٹیوب ویل کے ذریعے سے کھیت کو سیراب کیا جائے، وہاں ناکام رہے تو اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ مصنوعی بارش کرا دی جائے۔ وہاں پر بھی جب ناکام ہوتے ہیں تو اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ذہن میں ہے کہ واقعاً کوئی ایک طاقت ہے جو اس خشک زمین کو سیراب کر سکتی ہے۔ پھر دعا کرتے ہیں۔ جس منزل پر دیہات کا سیدھا سادہ مسلمان جس جگہ پر پہلی منزل پر آ جاتا ہے کھیت تیار کر کے، اور اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے کہ بارش ہو جائے، اس جگہ پر شہر کا رہنے والا ترقی یافتہ انسان 3 ٹھوکریں کھانے کے بعد پہنچتا ہے۔ توکل خدا پر اسباب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کچھ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، لہذا ہم کو خدا پر توکل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خدا سے دعا کیجئے کہ بارش ہمارے اختیار میں ہو جائے، جب ہم چاہیں پانی برسے اور جب ہم نہ چاہیں تو پانی نہ برسے۔ کسان اپنی مرضی کے اعتبار سے، جب کسان کی مرضی کے اعتبار سے بارش ہوتی ہے تو فصل بہت اچھی ہوتی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جب ضرورت سمجھی تو چاہا کہ بارش ہو جائے، بارش ہوئی، فصل لہلہانے لگی۔ یہ دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے کہ کھیت لہلہا رہے ہیں، اب اناج ہمارے گھر آئے گا، ہمارا ذخیرے بھر جائیں گے۔ لیکن جب فصل کاٹنے کی باری آئی تو اس میں دانہ گندم ندارت تھا، بالیاں تھیں مگر اس میں دانے نہیں تھے۔ یہ حیران و پریشان ہو کر کے جناب موسیٰ کے پاس آئے کہ موسیٰ، ہم نے تو اس لیے آپ سے درخواست کی تھی کہ بارش ہماری مرضی کے مطابق ہو تاکہ فصل ہماری اچھی ہو، نتیجہ اس کے برعکس ہے، بارش تو ہماری مرضی کے مطابق ہوئی لیکن فصل ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا تمہاری بات ہم بارگاہ پروردگار تک پہنچا دیں گے۔ جناب موسیٰ نے عرض کیا پروردگارا، میری قوم یہ کہتی ہے کہ بارش ہماری مرضی کے مطابق ہوئی لیکن دانہ گندم سے ہم محروم ہیں۔ پہلے فصل اچھی ہو جایا کرتی تھی، چاہے بارش وقت سے ہو یا بے وقت ہو، اس مرتبہ تو فصل بالکل خراب ہوئی۔ تو جواب ملا، اے موسیٰ، بارش کو انہوں نے اپنے اختیار میں کیا، اس کے پہلے ہماری مشیت کے اعتبار سے بارش ہوتی تھی، وہ ہم سے دعا کرتے تھے، ہمارے اوپر توکل کرتے تھے، یہ بے نیاز ہو گئے، انہوں نے ہمارے اوپر توکل کرنا چھوڑ دیا، نتیجہ یہ ہوا بارش تو ان کی مرضی کے مطابق ہوئی مگر فصل ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، یہ دونوں نظریے، نہ ہی انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا رہے اور نہ ہی انسان اسباب پر، وسائل پر اتنا یقین کر لے کہ اس کو خدا یاد نہ آئے، خدا سے وہ دعا ہی کرنا بھول جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ توکل کسے کہتے ہیں کہ خدا کہاں تک بندگی چاہتا ہے اور کہاں تک یہ چاہتا ہے کہ ہم اسباب حیات کو فراہم کریں۔ ایک نماز ہے جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے، جس کو نماز جمعہ کہتے ہیں۔ اس میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کا پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر امام جماعت نے سورہ جمعہ نہیں پڑھا تو کوئی بہت بڑی آفت
نہیں آ جائے گی، کوئی بھی سورہ پڑھ دیا جائے نماز ہو جائے گی۔ اس میں صاحبان ایمان سے خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم۔ اے صاحبان ایمان، جب تم کو آواز دی جائے، اذا نودیا، جب تم کو آواز دی جائے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو ذکر خدا کی طرف دوڑو، ذکر خدا کی طرف دوڑو، کاروبار حیات کو ترک کرو اور اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ اگر تم کھیت میں ہو تو زراعت کو چھوڑو، اگر تم صنعت و حرفت میں ہو تو صنعت کو چھوڑو، اگر تم ملازمت کر رہے ہو تو ملازمت کو چھوڑو، اگر تم دکان پر بیٹھ کر کے تجارت کر رہے ہو تو دکان کو چھوڑو اور خدا کی بارگاہ میں آؤ۔ ہر کام چھوڑ کر کے فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر خدا کی طرف آؤ۔ تو ہم یہ سمجھے کہ خدا اسی وقت تک کاروبار حیات کو برداشت کرتا ہے کہ جب تک عبادت درمیان میں نہ آ جائے۔ لہٰذا کسان کو کھیت سے بلایا، تاجر کو اس کی دکان سے اٹھایا، صنعت کار کو اس کے صنعت کاری سے ہٹایا اور ملازم کو اس کی ملازمت کو چھڑوایا، کہا سب کام چھوڑو، ہماری بارگاہ میں آؤ۔ اب نماز تمام ہو گئی، دل چاہتا کہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کے کچھ مستحبات کو پڑھ لیں، اس کے علاوہ کچھ دعائیں پڑھ لیں، تھوڑی سی تلاوت ہو جائے تو قرآن کہتا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز تمام ہو جائے تو تم اذا قضیت الصلاۃ، جب نماز تمام ہو جائے تو فانتشروا فی الارض، تو زمین پر منتشر ہو جاؤ۔ تجارت چھوڑ کر کے آئے ہو تو تجارت میں مصروف ہو جاؤ، زراعت چھوڑ کر کے آئے ہو تو زراعت میں مصروف ہو جاؤ، صنعت ترک کر کے آئے ہو تو صنعت کاری میں لگ جاؤ۔ تم اپنی ملازمت اور نوکری چھوڑ کر کے آئے ہو تو جاؤ اپنے فریضے اور ڈیوٹی کو انجام دو۔ ابھی تک پروردگار نے ملازمت سے، کاروبار و حیات کو چھوڑوا کر کے ہم کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اب اپنی بارگاہ سے اٹھا رہا ہے کہ ہماری بارگاہ سے اٹھو اور جاؤ، جا کر کے اپنے فرائض میں لگ جاؤ۔ فانتشروا فی الارض، تم زمین پر جا کر کے پھیل جاؤ، جن کاموں میں لگے ہوئے تھے اسی میں دوبارہ مصروف ہو جاؤ۔ عزیزوں، ہم یہ سمجھے کہ شاید کاروبار حیات اتنی دیر کے لیے ہے کہ جب تک درمیان میں عبادت نہ آ جائے، لیکن ادھر عبادت نماز تمام ہوئی تو وہی خدا عبادت سے اٹھا دے رہا ہے، کہا جاؤ اور جا کر کے اپنے کاروبار زندگی میں لگ جاؤ۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نہ بندگی بغیر تجارت کے ہے اور نہ تجارت بغیر بندگی کے ہے۔ بندگی یہ پروردگار کر رہے ہو تو صرف بندگی میں نہ لگے رہو، بلکہ اپنی زندگی کے امور میں بھی مصروف ہو جاؤ۔ اور جب انسان بندگی کے بعد اپنے کاروبار میں لگتا ہے تو اب اس کا نام کاروبار نہیں ہے، وابتغوا من فضل اللہ، اور فضل خدا کو تلاش کرو۔ یعنی عبادت سے پہلے جس کا نام زراعت تھا، تجارت تھا، ملازمت تھا، عبادت کے بعد وہی فضل خدا بن گیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عبادت سے کیوں اٹھایا؟ کیونکہ ذہن جو ہے شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، یہ بھی اپنی دکان بند کریں گے، وہ بھی دکان بند کریں گے، عبداللہ بھی بند کریں گے، عبد الرحمن بھی بند کریں گے، زید بھی بند کرے گا، حامد بھی بند کرے گا۔ ہم اگر اپنی دکان کو کھولے ہوئے ہیں تو سارے گراہک ہمارے پاس آئیں گے، اس لیے کہ سب کو تو نماز نہیں پڑھنا ہے۔ جو غیر مسلم ہے، جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، جو سکھ ہے، وہ ہماری دکان پر آئے گا تو ہمارا کاروبار چلے گا۔ کہ نہیں، دکان بند کرو، خدا پر توکل کرو، خدا پر توکل کرو، دکان بند کرو۔ اور پھر اس کے بعد میں عبادت سے اٹھایا، کہ جاؤ جا کر کے دکان کھول دو، تم اپنے کاروبار حیات میں لگ جاؤ۔ اب یہ کاروبار حیات نہیں ہے بلکہ فضل خدا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اس کو فضل خدا کہا گیا ہے۔ تو
عزیزوں ہم کس بات پر متوحش و متردد رہتے ہیں؟ خدا پر توکل ہے؟ دو چیزیں میں نے عرض کیا کہ انسان دو چیزوں کے لیے متوحش رہتا ہے، ایک حفظ جان، دوسرے حفظ مال، ایک روزی کا معاملہ اور دوسرے کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ یہی دو چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر انسان خوفزدہ رہتا ہے، ڈرتا ہے۔ لیکن جب خدا پر انسان توکل کرتا ہے تو خدا حیات کی بھی ذمہ داری لیتا ہے اور رزق بھی ذمہ داری لیتا ہے۔ خدا نے کا وعدہ ہے کہ کوئی بھی زمین پر چلنے والا نہیں ہے، الا علی اللہ رزقھا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر جتنے بھی مخلوقات چل رہے ہیں سب کا رزق اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ نے سارے حیوان اور ساری مخلوقات کو اس کے مزاج کے اعتبار سے رزق دیا ہے۔ وہ کریم ہے، اس کا خوان کرم بچھا ہوا ہے، جس مخلوق کا جیسا مزاج ویسی اس کے لیے غذا فراہم کی ہے۔ حیوانوں میں طرح طرح کے مزاج رکھنے والے حیوان ہیں، ان کی غذائیں بھی انہی کے مزاج کے مطابق ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ حیوان کا ایک مزاج ہے، بکری کی غذا الگ ہے، شیر کی غذا الگ ہے، چرندوں کی غذا الگ ہے، درندوں کی غذا الگ ہے، سمندر میں رہنے والے مخلوق کی غذا اور ہے، پرندوں کی غذا اور ہے، ہر ایک کی غذا الگ الگ ہے۔ لیکن اس کریم نے ہر ایک کی غذا اپنے خوان کرم پر رکھا ہے۔ لیکن یہ جانور کس حد تک ایماندار ہیں کہ کوئی کسی دوسرے کی غذا پر ہاتھ نہیں صاف کرتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ شیر نے بکری کے کھانے کو چھین لیا ہو یا بکری نے شیر کی غذا کو چرا لیا ہو؟ یہ حیوان ہے جو اپنی غذا کو پہچانتے ہیں، جو اپنے رزق کو جانتے ہیں۔ یہ انسان ہے کہ جو اپنا بھی رزق ہڑپ کر لیتا ہے اور پرائے کا مال بھی غصب کر لیتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ہر ایک کو رزق دے گا۔ رزق ملنا یقینی ہے، اور کیوں یقینی ہے؟ کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی یقینی ہے، وہ یقینی کیا ہے؟ موت۔ موت آئے گی، اس پر سب کو یقین ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان اس دنیا میں نہیں ملتا ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ ہم موت کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، کسی کو نہیں تسلیم، رسول کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی اخلاقی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، کسی اصول کو نہیں مانتے ہیں، کسی اچھی بات کو نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ مریں، کہ پیدا ہوئے ہیں تو مریں گے نہیں۔ ہر ایک اس کا اعتراف کرتا اور یقین ہے، موت کا یقین ہے۔ اچھا، یہ یقین کیسے؟ یقین کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو خود اپنے ایکسپیرئنس سے آدمی یقین کرتا ہے، اپنے تجربے سے یقین کرتا ہے، اور ایک قسم یقین کی یہ ہے کہ جو دوسروں سے تجربہ حاصل کر کے انسان یقین کرتا ہے۔ ایک خود پر بیتی ہے اس لیے یقین ہے، ایک یہ ہے کہ ہم سامنے والے کو دیکھ رہے ہیں، ہم پر نہیں بیتی ہے، لیکن سامنے والے کو دیکھ کر کے ہمیں یقین ہو گیا۔ تو موت پر جو یقین ہے وہ اپنا ایکسپیرئنس ہے یا دوسرے کے تجربے سے ہم نے نتیجہ حاصل کیا ہے؟ اپنا تجربہ تو نہیں ہے نا کہ ایک مرتبہ مرے ہوں تو معلوم ہو جائے کہ موت کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ یقین دوسروں کو دیکھ کر کے آیا ہے۔ تو موت پر زیادہ یقین ہے جبکہ خود اس کا تجربہ نہیں کیا ہے، اور رزق پر کم یقین ہے جبکہ خود اس کا تجربہ ہے۔ وہ پروردگار حالات کتنے ہی خراب ہوں، نوکری چلی گئی ہو، کیا اس نے کبھی بھوکا رہنے دیا ہے؟ کبھی ایسی منزل آئی ہے کہ ہم بغیر کھانا کھائے سو گئے ہوں؟ نہیں۔ حالات لاکھ خراب ہوں مگر اس کریم نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو رزق کو فراہم کرتا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن ہو گیا، نوکریاں چھوٹ گئیں، حالات خراب ہو گئے، لیکن
کوئی بھی بھوکا نہیں سویا۔ ہو سکتا ہے کہ عام حالات میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فاقے کر لیتے ہیں، لیکن وہ زمانہ جو وبا کا تھا، آپ کو کہیں پر بھی یہ خبر نہیں ملے گی کہ کسی گھرانے میں 2-3 دن فاقے ہوئے ہوں۔ نہیں، قدرت نے انتظام کیا۔ جو کبھی کسی کو کچھ نہیں دیتے تھے، ان کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈالا۔ یاد رکھیں کہ ہم سورس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ہم سفارش کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، خدا پر کیوں نہیں بھروسہ کرتے؟ کہ فلاں آفیسر سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں، آپ کہہ دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا، تو کیوں نہیں ہم خدا سے کہتے ہیں کہ جو اس آفیسر کا ذہن بدل سکتا ہے، وہ پروردگار جو فرعون جیسے ظالم کا ذہن بدل کر کے موسیٰ کو اسی محل میں پرورش کرنے کے لیے بھیج دے، تو وہ کیوں نہیں ذہن بدل سکتا ہے؟ اگر خدا پر توکل ہے، خدا پر بھروسہ ہے، تو وہ پروردگار عالم جس نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور برے سے برے حالات میں اس نے اپنے بندوں کو فاقہ کرنے نہیں دیا ہے، جس کا تجربہ ابھی حالیہ واقعات میں آپ حضرات نے کیا ہے۔ لیکن ہم رزق کے سلسلے میں زیادہ متوحش رہتے ہیں۔ ابھی کسی کے پاس میسج آ جائے موبائل پر کہ کمپنی نے میسج کر دیا کہ آپ کی جاب ختم ہو گئی، جاب ختم ہو گئی، جیسے میسج دیکھا تو اب مجلس میں بیٹھے تو ہیں مگر ذہن غائب ہو گیا۔ سامنے والے نے دیکھا، دوست نے دیکھا، بھائی کیا بات ہے؟ کان میں کہا آپ کیوں اداس ہو گئے؟ اچانک میسج دکھا دیا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ بھائی نے دیکھا وہ بھی پریشان ہو گیا، باپ نے دیکھا وہ بھی پریشان ہو گئے۔ یہ سب کیوں پریشان ہیں؟ کہا نوکری چلی گئی۔ یہ نوکری گئی ہے یا خدا کی رزاقیت گئی ہے؟ نوکری گئی ہے یا پروردگار کا رزق گیا ہے؟ اللہ نے نوکری کا وعدہ نہیں کیا، رزق کا وعدہ کیا ہے، اور اس نے تو رزق ان حالات میں دیا ہے کہ جب دنیا کی کوئی طاقت ہم کو کھلا ہی نہیں سکتی تھی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی کیا ہم دعا کریں، خدا ہماری سنتا ہی نہیں، ہم نے اتنا مانگا مگر خدا نے دیا ہی نہیں۔ وہ کریم ایسا ہے کہ جب ہم مانگنے کے لائق نہیں تھے تب اس نے شکم مادر میں ہم کو رزق دیا۔ جہاں دنیا کی کوئی طاقت کھلا نہیں سکتی تھی، وہاں پروردگار نے ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا۔ عزیزوں، توکل ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے رہنے کا نام نہیں ہے۔ اسباب کو فراہم کریں اور اسباب کو فراہم کرنے کے بعد پھر خدا پر توکل کریں۔ ہم گاڑی پر بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، اے بھائی دعا پڑھ لیجئے تاکہ آپ خیر و عافیت سے پہنچ جائیں۔ ہم پڑھے لکھے مغرب زدہ، کیا ضرورت ہے دعا کی؟ گاڑی پر بیٹھ چکے ہیں، ریزرویشن ہمارا ہے، صبح پہنچ جائیں گے، معلوم یہ ہوگا کہ انجن خراب ہو گیا، جانا تھا ہم کو 4 گھنٹے میں پہنچنا تھا، 24 گھنٹے گزر گئے نہیں پہنچے۔ تو عزیزوں، اسباب پر انسان یقین کم کرے، وعدہ خدا پر یقین زیادہ کرے، توکل خدا پر۔ اب اس سلسلے میں ایک واقعہ اور وہیں سے میں اپنی منزل پر آ جاؤں کہ بہترین مثال توکل کی جناب ہاجرہ کی زندگی ہے۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو ضعیفی میں ایک بیٹا دیا۔ بیٹے کی ولادت کے بعد حکم خدا ہوا کہ آپ ماں اور بیٹے دونوں کو خانہ کعبہ کے قریب چھوڑ آئیں۔ ابھی مکہ آباد نہیں ہوا تھا، وادی غیر ذی زرع۔ خود جناب ابراہیم کہتے ہیں پروردگارا، میں نے اپنی ذریت کو وادی غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی زراعت نہیں ہے، کچھ اگتا ہی نہیں، وہاں پر میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ جناب ابراہیم شام سے لے کر کے جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو چلے، مکے کی سرزمین میں آ کر کے یہاں ایک خیمہ لگایا اور کہا اب آپ کو یہیں رہنا ہے۔ ساتھ میں کیا ہے؟ ایک مشکیزے میں پانی ہے، توشے دان میں تھوڑا سا کھانا ہے جو 2 ایک وقت چلنے والا ہے۔ پہلے کھانا ختم ہوا
پھر پانی بھی ختم ہو گیا۔ جناب ہاجرہ نے جناب ابراہیم سے کوئی سوال نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو اللہ نے ضعیفی میں آپ کو اولاد دیا ہے، آپ کو اس کی قدر کرنا چاہیے، یہاں ویرانے میں صحرا میں مرنے کے لیے آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، لیکن جناب ہاجرہ خاموش ہیں۔ جناب ہاجرہ جناب ابراہیم کو اگر شوہر سمجھتی تو یقیناً 10 اعتراض کرتی، لیکن شوہر سے زیادہ نبی خدا سمجھ رہی ہیں، اور یہ جانتی ہیں کہ جو خدا کا نبی ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا ہے، خدا کا حکم ہے اس لیے لے کر کے آئے ہیں۔ چنانچہ جناب ہاجرہ وہیں پر مقیم ہو گئیں۔ پانی ختم ہو گیا، وہاں پرندے بھی نہیں، وہاں جانور بھی نہیں، کیونکہ پانی ہی نہیں ہے اس علاقے میں۔ جناب ہاجرہ کو فکر لاحق ہوئی کہ پانی تلاش کیا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ خدا پر توکل کر کے آئی تھی نا، خدا پر بھروسہ کر کے آئی تھی نا، پانی ختم ہو گیا تو خدا پر توکل کر کے بیٹھی رہتی، لیکن بیٹھی نہیں رہی، وہاں سے اٹھی۔ اٹھنے کے بعد میں پانی کو تلاش کیا، کوہ صفا سے چل کر کے کوہ مروہ پر آئیں، پانی نہیں ملا، پھر پلٹ کر کے کوہ صفا پر آئیں، اطراف میں دیکھا پانی نظر نہیں آیا، پھر کوہ مروہ پر گئیں۔ یعنی یہ 7 مرتبہ جناب ہاجرہ کوہ صفا سے چل کر کے کوہ مروہ پر گئیں کہ پانی مل جائے، لیکن پانی جناب ہاجرہ کو نہیں ملا۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر 1 مرتبہ پانی نہیں ملا ہے تو وہاں نہ جا کر کے کہیں اور جانا چاہیے۔ جناب ہاجرہ کو راستوں پر جانا چاہیے تھا، جناب ہاجرہ کو میدان میں جانا چاہیے تھا، صحرا میں جانا چاہیے تھا، پانی تلاش کرنا تھا۔ جناب ہاجرہ سے خود سوال کیا جائے کہ بی بی جب آپ کو وہاں پانی نہیں ملا تو آپ بار بار وہاں گئیں کیوں؟ آپ دوسری طرف کیوں نہیں گئیں؟ کہا جاتے ہوئے میں نے خلیل الرحمن سے پوچھا کہ اگر ضرورت ہوگی تو میں کہاں جاؤں گی، تو جناب ابراہیم نے اشارہ کیا تھا پہاڑیوں کی طرف۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ زوجہ نبی وہ ہے کہ جس کے قدم اطاعت پیغمبر سے باہر نہیں ہوتے، شدید ضرورت کے باوجود قدم وہیں جاتے ہیں جہاں نبی کا حکم ہوتا ہے، میدانوں کی جانب رخ نہیں کرتی، صحراؤں کی جانب نہیں جاتی ہیں۔ آخر میں جناب ہاجرہ تھک گئیں۔ اچھا ماشاءاللہ اس میں کئی ایک حاجی موجود ہیں، ہمارے نور صاحب ابن بھائی، انہوں نے حج کیا ہے۔ جب کوہ صفا سے چلتے ہیں کوہ مروہ کی طرف تو تھوڑی دور جانے کے بعد گرین لائٹ ہوتی ہے۔ گرین لائٹ میں کہا جاتا ہے کہ اب ہرولہ کرو، تیز چلو، جاگنگ کے اسٹائل میں دوڑتے ہوئے چلو، ہلکی رفتار میں دوڑنا ہے۔ یہ کیوں دوڑنا ہے؟ کہا جناب ہاجرہ جب اس منزل پر آتی تھی، اس جگہ پر آتی تھی، وہاں سے پیاسے اسماعیل نظر آتے تھے، ان کی پیاس کو دیکھ کر کے وہ بے قرار ہوتی تھیں تو تیز دوڑتے ہوئے چلتی تھیں، تیز تیز چلتی تھیں، دوڑتے ہوئے چلتی تھیں۔ اس لیے ہر حاجی کو چاہیے کہ یہاں پر وہ تیز رفتار سے چلے۔ جناب ہاجرہ ہرولہ کر کے چلیں، تیز رفتار سے چلیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب اسماعیل پیاسے تھے، بیٹا پیاسا تھا، لخت جگر پیاسا تھا، لہذا ماں بے چین ہو کر کے دوڑ رہی تھی۔ یہاں کسی حاجی کا بچہ تو پیاسا نہیں ہے، کسی حاجی کا بچہ پیاس سے ایڑیاں نہیں رگڑ رہا ہے۔ کہا نہیں چلو، تاکہ تیز چل کے پیاسے اسماعیل کو یاد کیا جائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی پیاسے کو یاد کرنا یہ رکن حج میں سے ہے، بدعت نہیں ہے۔ تو پیاسوں کو یاد کرنا یہ رکن حج میں سے ہے۔ جناب ہاجرہ بیٹھ گئیں، اور بیٹھنے کے بعد میں ان کی نگاہ جناب اسماعیل کے قدموں کی طرف گئی تو کیا دیکھا کہ چشمہ ابل رہا ہے، پانی تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ ابلتے ہوئے چشمے کو جناب ہاجرہ نے دیکھا، تیزی سے دوڑتی ہوئی آئیں،
پانی اتنی تیزی کے ساتھ بہہ رہا تھا کہ آپ کو عبرانی زبان میں کہنا پڑا زم زم، رک جا رک جا۔ پانی بہنا بند ہو گیا، اب ابل رہا ہے۔ جناب اسماعیل کو سیراب کیا جناب ہاجرہ نے، خود بھی پانی پیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کو جناب اسماعیل کو سیراب کرنا تھا تو ایک فاقہ زدہ خاتون کو دوڑایا کیوں؟ اور خود جناب ہاجرہ سے یہ سوال ہے کہ جب آپ خدا پر توکل کر کے سرزمین مکے میں آ گئیں تو آپ کو خدا پر اعتبار کرنا چاہیے تھا، آپ کو خدا پر توکل کرنا چاہیے تھا۔ یہ آپ پانی کی تلاش میں گئیں کیوں؟ کیا خدا پر اعتبار نہیں تھا؟ کیا اس نے آپ کو پانی نہیں دیا؟ اور خود پروردگار عالم نے پانی کیوں نہ دے دیا؟ ایک فاقہ زدہ بیوی کو دوڑایا کیوں؟ عزیزوں یاد رکھیں، یہیں سے توکل کی حقیقی تصویر ابھر کر کے آتی ہے۔ توکل ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ جتنا امکان ہو اتنا کوشش کرو، یقین پروردگار پر کرو۔ یاد رکھیں کہ خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ کتنی ضرورت تھی جناب ہاجرہ کو پانی کی؟ جس وقت وہ کوہ صفا سے کوہ مروہ پر گئیں تو اتنا ہی چاہتی تھیں کہ ایک کاسا پانی مل جائے، ایک مشکیزہ پانی مل جائے، تھوڑا سا پانی مل جائے کہ پیاس بجھ جائے۔ نہیں، تھوڑے سے پانی کی طلبگار کو خدا نے پورا چشمہ زمزم عطا کیا جو اس وقت سے رواں اور دوا ہے، پیاسوں کو سیراب کر رہا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا پر توکل کر کے جب انسان کوشش کرتا ہے تو تھوڑے سے پانی کے ضرورت مند کو اللہ پورا چشمہ زمزم عطا کرتا ہے۔ خدا نے وعدہ کیا ہے تو وہ ہر ایک کو رزق دے گا۔ اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو رزق ہر ایک تک پہنچائے گا۔ لیکن خدا پر توکل کرتے ہوئے اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو خدا اس کو اتنا رزق دیتا ہے کہ وہ خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اور اگر خدا پر توکل کر کے کوشش نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے، تب بھی وہ رحمان و رحیم ہے، وہ بھوکا نہیں رہنے دے گا، وہ غذا بہرحال فراہم کر دے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو یہیں پر آ کر کے پھر وہی بات، وہی سوال کہ پروردگار عالم نے جناب ہاجرہ کو محنت کے بغیر پانی کیوں نہیں دے دیا؟ تو جواب یہ ہے کہ تاکہ کاہل بندے اپنی کاہلی کو توکل کا جواب نہ بنا لیں، کہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کر نہیں رہے ہیں، خدا پر توکل ہے، خدا رازق ہے، دعا کر رہے ہیں، خدا ایسوں کی دعا بھی نہیں قبول کرتا، کہ خود کوشش نہیں کر رہے ہیں، بس دعا کر دیجئے، تعویذ لکھ دیجئے۔ نہیں، سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ انسان خود کوشش کرے۔ تو خدا کا حتمی وعدہ ہے کہ وہ رزق دے گا، اور رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے تو پہنچ کر کے رہے گا۔ بہت سی اس کی مثالیں ہیں جن کو بیان کرنے میں مجلس کو طول ہوگا۔ بس آخری بات اور ربط مسائل۔ عزیزوں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کر کے پوچھا کہ یا علی، خدا کا وعدہ ہے کہ ہر ایک کو رزق دے گا، کیا خدا اپنا رزق ہر مخلوق تک پہنچا دیتا ہے، ہر انسان تک پہنچا دیتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو 7 دروازوں کے اندر بند کیا ہو، 7 تالوں میں، نہ روشن دان ہو نہ کھڑکی ہو، تو خدا اس کو رزق کہاں سے دے گا؟ امیر المومنین نے جواب دینے سے پہلے کہا کہ نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نتکلم بقدر عقول الناس، ہم وارث انبیاء، ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کریں، جیسے سمجھنے والے ہوں اسی کے مطابق گفتگو کی جائے۔
چنانچہ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر رزق کیسے پہنچے گا؟ اچھا اگر وہ کھائے پیے نہیں تو اس کا بگڑے گا کیا؟ کہ یا علی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جب اس کو کھانا نہیں ملے گا، جب اس کو پانی نہیں ملے گا تو وہ بھوک اور پیاس سے مر جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بات میری بھی سن لو، میں علی اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ نہیں مرے گا۔ کہ اچھا کیسے مرے گا؟ نہیں مرے گا؟ کہ ابھی تو تم نے کہا کہ دروازے بند ہیں، اس میں تالے لگے ہوئے ہیں، کھڑکیاں نہیں ہیں، روشن دان نہیں ہے، جب سب بند ہے تو ملک الموت داخل کیسے ہوگا؟ جب ملک الموت اس تک پہنچ نہیں پائے گا تو اس کی روح نہیں قبض ہوگی، جب روح نہیں قبض ہوگی تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس نے کہا یا علی یہ دروازے، یہ دیواریں، یہ تالے ہمارے لیے ہیں، ملک الموت کے لیے نہیں ہے۔ ملک الموت کو کوئی دروازہ نہیں روک سکتا، ملک الموت کو کوئی دیوار نہیں روک سکتی۔ تو مولا نے فرمایا کہ اللہ نے دو کام دو فرشتوں کے حوالے کیا ہے، ایک فرشتے کا کام ہے رزق پہنچانا، دوسرے فرشتے کا کام ہے روح قبض کرنا۔ جب روح قبض کرنے والا فرشتہ جا سکتا ہے تو رزق پہنچانے والا فرشتہ بھی جا سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں اصل مسئلہ ہے خدا پر توکل، اللہ پر اعتماد رکھنا، خدا پر بھروسہ رکھنا۔ ہم خدا پر اعتبار بہت کم رکھتے ہیں، اور یہیں سے ایمان باللہ کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں چلے جاتے ہیں جہاں ہم کو نہیں جانا چاہیے۔ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، قرآن کی آیتیں اثر نہیں کرتی ہیں، دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں رہ گیا ہے، اب چلے گئے اس کے پاس کہ جو نہ دین کو مانتا ہے نہ خدا کو مانتا ہے، اس سے یہ اپنے مشکلات کو حل کرانے کے لیے چلے گئے۔ اس سے بڑھ کر کے اور کون سی دلیل ہوگی عدم توکل خدا کی، کہ خدا پر کوئی بھروسہ نہیں، خدا پر کوئی توکل نہیں۔ آزمائشیں، امتحانات مومنین کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے آزمائش ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان آزمائش میں ثابت قدم رہیں اور خدا پر اعتبار کریں۔ اور واقعاً جب خدا پر اعتبار کیا جاتا ہے تو خدا ایسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے خدا حالات کی گردش سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راہیں فراہم کرتا ہے۔ جناب ابراہیم کے لیے کہ جناب ابراہیم نے جب بتوں کو توڑا تو نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ ایک بہت بڑا احاطہ بنایا گیا اور اس میں کافی عرصے تک لکڑیاں اکٹھا کی جاتی رہیں۔ تاریخ انبیاء میں ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کو آخری وقت میں پاتے تھے وصیت کر دیتے تھے کہ ہمارے مال کا اتنا حصہ اس کی لکڑی خرید کر کے ابراہیم کے جلانے کے لیے دے دی جائے۔ اتنی عظیم آگ روشن کی گئی کہ ایسی عظیم آگ شہر بابل میں اس سے پہلے کبھی بھی روشن نہیں کی گئی۔ عراق کا علاقہ تھا جہاں جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ آج بھی ایک ٹیلہ وہاں پر موجود ہے جس کو ٹلہ نمرودی کہتے ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ اس آگ کی راکھ کا ڈھیر ہے جس کو جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے روشن کیا گیا تھا۔ جب راکھ کا ڈھیر ٹیلے کی شکل میں ہے 4500 سال کے بعد، تو اس وقت وہ راکھ کا پہاڑ رہا ہوگا، آگ کتنی عظیم رہی ہوگی۔ جناب ابراہیم کو جب پھینکا گیا ہے تو منجنیق پر چکر دے کر کے، ذرا سوچئے کہ چکر دے کر کے جس کو پھینکا جا رہا ہو فضا میں ہو تو اس کے ہاتھ، پیر، سر کوئی قابو میں نہیں ہے، اعضاء اور جوارح بکھرے ہوئے ہیں، لیکن جناب ابراہیم کا توکل دیکھیے۔ جس وقت فرشتگان الہی نے کہا پروردگارا تیرا ذکر کرنے والا ابراہیم کے علاوہ سرزمین عراق پر کوئی دوسرا نہیں تھا، اس کو جلایا جا رہا تو بچا لے، اس کو جلایا جا رہا بچا لے۔
حکم ہوا کہ اگر ابراہیم تمہاری دعا کو قبول، تمہاری مدد کو قبول کر لیں تو تم ضرور مدد کرو۔ ہواؤں کا فرشتہ آیا، حکم دیجئے ہم ہواؤں سے آگ کو اڑا کر کے دور لے جائیں، نمرود کے محل میں پہنچا دیں۔ کہا نہیں، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بادلوں کا فرشتہ آیا، کہا آپ اجازت دیجئے تو میں بادلوں کو برسا دوں، آگ خاموش ہو جائے گی۔ فرشتگان الہی آتے رہے، لیکن جناب ابراہیم نے کہا کہ نہیں، ہم کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جبریل آئے، کہا خلیل الرحمن کیا مدد کی ضرورت ہے؟ کہا ہے، مگر تم سے نہیں۔ اور اچھا ہوا جناب ابراہیم نے مدد نہیں لی، یہ کہہ کر کے ہے مگر تم سے نہیں ہے، یہ افتخار آدمیت کی لاج رکھ لی۔ اس لیے کہ ملک وہ ہیں کہ جنہوں نے آدم کے قدموں پر سجدہ کیا تھا۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ مدد کی ضرورت ہے مگر تم سے نہیں ہے، تو یہ خدا پر توکل۔ اور جب خدا پر توکل کیا تو پھر اس کے بعد میں جبریل کہتے ہیں کہ آپ کو ہم سے مدد کی ضرورت نہیں ہے تو کیا خدا سے بھی نہیں ہے؟ کہا ہے۔ کہا پھر دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہا مجھے نہیں معلوم اس کی رضا کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم جل جائیں یا بچ جائیں، یہ معلوم نہیں، اس لیے میں دعا بھی نہیں کروں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم اتنے عظیم منصب پر ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ خدا چاہتا کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے۔ اب وہ بندگان خدا کس منزل پر ہوں گے کہ جو مجسم رضائے پروردگار کو خرید کر کے رضائے پروردگار کے مالک ہو گئے، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو خدا پر توکل وہ ہے کہ جو انسان کو مشکل سے مشکل حالات سے نکال لیتا ہے۔ آپ میدان کربلا میں توکل علی اللہ کی بہترین مثال دی کہ خدا پر توکل کربلا والوں کو کتنا تھا۔ جان بچ سکتی تھی لیکن کسی نے بھی اپنی جان کی بچانے کی فکر نہیں کی۔ منزل امتحان میں بچوں نے کہا کہ ہم پیاسے ہیں، ہم بھوکے ہیں، لیکن کسی ایک بچے کی زبان پہ، اس لیے کہ سارے بچے ماحول عصمت کے پلے ہوئے نہیں تھے، ان میں کچھ اصحاب کے بھی بچے تھے امام حسین کے، لیکن کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ مولا مصیبت برداشت نہیں کی جاتی ہے، آپ یزید کی بات مان لیجئے۔ یہ عزم تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے ہوئے بچوں کا۔ عزیزوں، مصیبتیں بڑھتی رہیں لیکن اس کے باوجود توکل علی اللہ۔ اصحاب امام حسین کا توکل آپ دیکھیں کہ جب جناب زینب نے شب عاشور کہا، بھیا میں نے اپنے نانا کے اصحاب کو بھی دیکھا، مشکل وقت میں انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بابا کے بھی اصحاب کو دیکھا کہ جنہوں نے بابا کو صفین میں مجبور کر دیا، میں نے اپنے بھائی حسن کے بھی اصحاب کو دیکھا، آپ نے ان کو آزمایا ہے۔ یہ خبر اصحاب تک پہنچی، تلواریں نکال لی، گردنوں پہ رکھ لیا۔ ثانی زہرا اگر حکم فرمائیں تو اپنے ہاتھوں سے ہم اپنی گردنوں کو کاٹ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام مظلوم نے کہا واللہ انی لا ارى اصحابا اوفى من اصحابی، قسم خدا کی میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اصحاب کسی کے نہیں پاتا ہوں، نہیں دیکھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین جب مقتل سے لاشیں اٹھا چکے، اپنے تمام اعزاء اور اقربا کو قربان کر چکے، امام رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے کے بعد جب مقتل کی طرف روانہ ہونے لگے تو اصحاب کے خیمے پر نظر گئی، جہاں کل شب میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تسبیح و تحلیل کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، اصحاب آپس میں باتیں کر رہے تھے، ہنسی اور مذاق کر رہے تھے، وہاں پر سناٹا تھا موت کا، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ امام نے یاس و حسرت سے خیام کی طرف دیکھا اور پھر اس کے بعد میں فرمایا یا ابطال الصفا و فرسان الحیجا، اے میرے بہادروں
اے میرے شہ سواروں کہاں ہو؟ امام نے ایک ایک صحابی کا آواز دی، اے حبیب تمہارا دوست حسین تم کو آواز دے رہا ہے، اے جون تمہارا آقا تم کو پکار رہا ہے، اے ابو تمامہ تمہارا امام تم کو آواز دے رہا ہے، اے ابن اوسجا تمہارے رسول کا نواسہ تم کو پکار رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں امام نے عائزہ کو آواز دی، اے قاسم تمہارا چچا تم کو آواز دے رہا ہے، اے اول محمد تمہارا ماموں تم کو پکار رہا ہے، اے بیٹا علی اکبر تمہارا بوڑھا باپ تم کو پکار رہا ہے، اے میرا علمدار عباس تمہارا بھائی حسین تم کو آواز دے رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم ایسے تو نہ تھے کہ میں آواز دوں اور تم جواب نہ دو، ہاں موت نے تم کو مجبور کر دیا ہے۔ چاہنے والی بہن خیمے سے نکلی، اے بھیا کوئی نہیں ہے، بہن بھائی کو سوار کر آئے گی۔ امام مقتل میں آئے، آ کر کے جنگ کی، کافی دیر تک جنگ کرتے رہے۔ ارباب عزا جنگ کرتے کرتے وہ وقت بھی آیا کہ امام نے تلوار کو نیام میں رکھا، اے نفس مطمئنہ کے مالک میری طرف پلٹ آ۔ اب باقی دلیر ہو گئے، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے آ کر کے تلوار سے زخم لگایا، امام مظلوم سے سنبھلا نہ گیا۔ ارباب عزا ہمارا مظلوم امام اب گھوڑے پر سنبھل نہیں سکتا تھا، اسی اثنا میں ایک شقی نے ایسا نیزہ مارا کہ اب امام گھوڑے کی پشت پر ٹک نہ سکے، نیچے آ گئے۔ کافی دیر تک نیزوں پر بلند تھے، کافی دیر تک تیر پر بلند تھے، امام زمین سے قریب ہونا چاہتے تھے، زور دیتے جا رہے تھے۔ جو نیزہ کم دھسا ہوا تھا وہ زیادہ دھس گیا، جو تیر کم پیوست ہوا تھا وہ زیادہ پیوست ہو گیا، پہلو کا نیزہ اس پار نکل گیا۔ امام سجدہ آخر میں چلے گئے، لہو بہہ رہا ہے، مقتل کی زمین لالازار ہو رہی ہے۔ ادھر خیمے میں کافی دیر تک فرزند رسول کی خبر نہ ملی تو جناب زینب نکلی، بیویوں بیٹھو میں اپنے بھائی کی خبر لے کر کے آتی ہوں۔ چاروں طرف دیکھا تو کہیں بھائی نظر نہ آیا۔ ایک اونچے مقام پر آئی جس کو آج تلہ زینبیہ کہتے ہیں، داہنے دیکھا بائیں دیکھا، ایک نشیب میں دیکھا کہ کچھ لوگ کسی کو گھیرے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جو غور سے دیکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ بھائی زمین پر ہے، شمر کا خنجر ہے، لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی قربانی کے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ زیادہ فاصلہ نہیں تھا، منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ جناب زینب تڑپ گئی، ہائے میرے بھیا کا سر کاٹا جائے گا۔ تڑپ کر کے پسر سعد کی طرف رخ کیا، اے سعد کے بچے تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی ذبح کیا جا رہا ہے، اتنا خون بہہ چکا ہے، تھوڑی دیر کے مہمان ہیں، گلا کاٹنے کی تکلیف نہ دے۔ عمر سعد نے منہ موڑ لیا، جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا، اے نانا آپ کی نماز جنازہ آسمان کے فرشتوں نے پڑھی ہے، یہ آپ کے دوست کا سوار پڑا ہوا ہے، گلا کاٹا جا رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ایک عجب جملہ امام سجاد نے کہا کہ ذبح ابی کما ذبح الکبشہ، میرے بابا کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ جانور ذبح ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ فرزند رسول کا گلا کاٹا جا رہا تھا، کوئی اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا، کوئی اپنے کام میں مصروف تھا، کوئی نہیں کہہ رہا تھا ارے یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے جس گلے پر ہے شمر تو خنجر چلا رہا ہے، اس کے بوسے رسول اسلام دیا کرتے تھے۔ عزیزو ادھر شمر کا خنجر چلتا رہا، بہن تڑپتی رہی، عالم مانا میں ماں فریاد کرتی رہی، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے شمر بے حیا میرا بچہ ہے بے خطا، کیا میں چکیاں پیس کر کے اپنے لال کو اسی دن کے لیے پالا تھا کہ پیاسا بھوکا اس کو ذبح کر دیا جائے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو
بجاہ محمد و آلہ الطاہرین